مختصر سی محفل ہے، اس میں عرض کروں گا کہ ایمان ہے کیا؟ کیا ٹوپی پہننے کا نام ہی ایمان ہے؟ داڑھی رکھنے کا نام ہی ایمان ہے؟ یہ چپے کپے سفید کپڑے پہننے کا نام ہی ایمان ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اگر اس کو اسلاف کرام کی زبانوں سے عرض کروں تو یوں ہے کہ اقبال تو یوں کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا تو یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبی، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدموں تک پہنچا دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں رہو تو اپنی مرضی سے نہیں، مصطفیٰ کی مرضی سے جیو۔ یہ ایمان ہے۔ تمہارے جسم پر، تمہاری روح پر، تمہارے دل پر تمہاری حکومت نہ چلے، جو حکومت چلے وہ آمنہ کے لال کی چلے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ اور میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث بھی تلاوت کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات میری مرضی کے مطابق نہیں کرتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور فرماتے ہیں میں جو دین لے کر کے آیا ہوں میرے تابع جب تک اپنی خواہشات کو نہیں کرتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میاں ایمان یہی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے کچھ کاموں میں حدیث ڈھونڈوں گا، کچھ کاموں میں قرآن ڈھونڈوں گا، باقی اپنی مرضی سے جیوں گا، تو تم ایمان پہ آئے ہی نہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ لوگ یہاں پر مسجدوں میں ایمان والے بننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر باہر ان کا ایمان کہاں ہے؟ ہر زندگی کا ہر لمحہ تمہیں پوچھنا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، تب تم ایمان کی لذت کو بھی پالو گے، ایمان کی مٹھاس بھی تمہیں مل جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اپنے صاحبزادے کے ساتھ، دونوں صحابی ہیں، حضرت عمر بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ کچھ بات چل رہی تھی کسی مسئلے کو لے کر اور دونوں اپنی اپنی دلیلیں دے رہے تھے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان بات چل رہی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بات پر دلیل کے طور پر یہ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے یوں فرمایا ہے اس مسئلے میں۔ بیٹے نے سنا، کہا اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، مگر ابھی انہوں نے مگر ہی کہا تھا، حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی۔ یہ ہوتا ہے، اچھا مولانا حدیث تو ہے لیکن حالات ایسے ہیں، مگر حالات ایسے ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے نے ابھی مگر ہی کہا تھا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کوئی مگر کہتا ہے تو عمر کی چھت کے نیچے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلا، وہ ہماری گردنوں پر ہے، ہمارے دلوں پر ہے، ہماری زندگی پر اس کا راج ہے۔ تب جا کر کے ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو حوالے کرو میرے مصطفیٰ کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق۔ کیا تم کبھی آ کر کے یہ پوچھتے ہو کسی امام سے کہ میری شادی ہونے والی ہے، حضور پاک کی مرضی کے مطابق میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ کیا کبھی یہ سوال کرتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر بھی بچے ہوئے، میرے گھر بچہ ہوا ہے تو حضور کو کیسا پسند ہے، میں ویسی تربیت کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، مسئلے تو علماء سے صرف طلاق کے ہی پوچھنے آتے ہیں۔ ہاں، مسئلے تو صرف علماء سے یہی تو، بیوی کو ایسا کر دیا، بیوی کو ایسا کر دیا، پھر پراپرٹی میں جھگڑے ہو گئے تو پھر آ گئے۔ میرے عزیزو، تمہاری زندگی کا پل پل جس کو عشق ہو اپنے نبی سے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جائے گا کہ میرے آقا کی مرضی کے مطابق مجھے جینا ہے۔ جس نے یہ عزم کر لیا زندگی میں کہ مجھے جینا ہے میرے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق، وہ تلاش کر کر کے جائے گا۔ میں تمہیں بتاؤں، ایک بڑے بزرگ ہیں امام احمد بن حنبل یا حضرت ابو یوسف، دو میں سے کوئی، وہ کلنگر تربوز کلنگڑا کھانے کو چاہتے بھی تھے، ان کو شوق بھی تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سنا بھی تھا کہ حضور نے بھی کھایا ہے، سنت ہے میرے آقا کی۔
لیکن زندگی بھر اس کو دیکھتے تھے، کھا نہیں پاتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو پتا ہے سنت بھی ہے یہ کلنگڑ کھانا، اور آپ کو بھی شوق ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں اب تک میں وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ حضور نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے، وہ طریقہ مجھے چاہیے کہ کھایا تو ہے میرے مصطفیٰ نے، لیکن کتنے ٹکڑے کر کے۔ جس کو حضور سے عشق ہو، محبت ہو، اس کا ایمان یہی ہے کہ وہ اپنے نبی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرو۔ حدیث یہی ہے، حدیث کا پوری زندگی کو میں لا کر اس حدیث میں جمع کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک ہم اپنی خواہشات کو، اپنی تمام تمناؤں کو نبی پاک کے حوالے نہیں کرتے، ایمان کی مٹھاس نہیں پاؤ گے، ایمان کی لذتیں نہیں پاؤ گے۔ داڑیاں بڑھا لو، ٹوپیاں بڑی بڑی پہن لو، سفید کپڑے خوب لگا لو، لیکن تمہاری طبیعت اگر حضور کی حدیث کو نہیں ماننا چاہتی تو کوئی ایمان ہے ہی نہیں، کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بات یہ ہونی چاہیے، میں نے دیکھا ہے مصر کی سرزمین پر آج کیا حالات، ان کے حالات بہت سارے خراب بھی ہیں، کیونکہ یورپ ان پر حکومت کر کے گیا ہے، فرانس وغیرہ، ان کے حالات خراب ہے، فیشنیبل بھی ہیں، لیکن ایک اچھی چیز میں نے دیکھا ہے، مصری لوگ، ایجپشن لوگ جب جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بہت مرتبہ دیکھا، دو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ ہاتھا پائی کی نوبت ہے، چیختے رہتے ہیں ایک دوسرے پر، تیسرا آدمی بیچ میں آتا ہے، کہتا ہے صلو علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، دونوں ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں اور حضور پر درود پڑھنے لگتے ہیں۔ کتنا بھی سخت جھگڑا ہو، میں نے دیکھا ہے، ہاں ہوتا یہ ہے کہ درود پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر جھگڑتے ہیں، اور تیسرا آدمی پھر کہتا ہے صلو علی النبی، یہاں تک کہ جب تک جھگڑا ختم نہیں ہوتا وہ تیسرا آدمی بار بار درود پڑھاتا ہے، جھگڑا ختم ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے یہ چیز کو کئی مرتبہ دیکھا، میرے عزیزو، یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ جھگڑا اپنی جگہ پر، نام مصطفیٰ کا مقام اپنی جگہ، جب رسول پاک کا نام آ جائے اپنی ساری خواہشات ختم کرو، اپنی ساری مرضی چھوڑ دو، نفس کچھ بھی چاہتا ہو لیکن میرے مصطفیٰ کا نام آئے تو ادب آ جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا۔ کچھ لوگوں کی بخشش صرف اس بات پر ہوئی ہے کہ انہوں نے اذان سن کر کے اپنے کام چھوڑ دیے تھے، صرف اس بنیاد پر ان کی بخشش ہو گئی کہ جب اذان میں اللہ اس کے رسول کا نام آ رہا تھا، انہوں نے ادب کے ساتھ اپنے کام کاج چھوڑ دی، اپنی مرضی نہیں چلائی۔ ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا، وہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کو آگ میں تپایا جاتا ہے، اور جب لوہا لال ہو جائے آگ میں تب ہتھوڑا اٹھا کر اس کو پیٹ پیٹ کر کے اس کو نقش دیا جاتا ہے، اور لوہار جانتا ہے تھوڑا سا بھی اگر وہ لوہا ٹھنڈا ہوا تو پھر نقش نہیں بنے گا۔ گرم تپایا ہوا لوہا جب ہتھوڑا اٹھا کر وہ مارتے، ابھی کندھے تک ہتھوڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا پیچھے ہی پھینک دیتے، پھر کہتے اس کے بعد میری مرضی نہیں، اب اللہ اس کے رسول کا نام آ گیا۔ اپنے حلال کاموں کو جب وہ چھوڑ دیتے تھے، میرے عزیزو، لوہے کا کام کر کے کما کر کھانا حلال ہی تو تھا، حلال کام کو چھوڑ دیتے، تو پھر جب نبی پاک کا نام آ جائے تو حرام کاموں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے۔ جو حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ میں انہیں مصطفیٰ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہیں اسے چھوڑ دو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حوالے کر دو، نبی کے حوالے کر دو، پھر اپنی زندگیوں کا لطف تو دیکھو، مزے تو دیکھو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان دیکھیں، ایمان کی حلاوت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہماری زندگیوں میں بھی معاملات ایسے آ جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کبھی ایسا آئے تو سمجھ لینا کہ تمہارا امتحان چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ پراپرٹی کو لے کر، جائیداد کو لے کر، تمہاری بہنوں کا تمہارا معاملہ چل رہا ہے، آپ لوگوں کے مشورے سے، بلکہ اپنے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کسی عالم کے پاس گئے، مفتی کے پاس گئے، مسئلہ پوچھا، اس عالم دین نے یا مفتی شرع نے اپنے پیٹ سے نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث سے تمہیں بتایا تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے،
बात हो गई। किसकी बात आई? मौलवी की नहीं, मुस्तफा करीम की बात आई। अब तुम्हारा इम्तिहान है। तुमने अगर वहां पर यह कहा ऐसा कैसे हो सकता है, उसको इतना मिल जाए मुझे इतना, तुम्हारा ईमान नहीं है। तुम मौलवी की बात मत समझो, ये मौलवी की बात नहीं, वो नकल कर रहा है ताजदार मदीना की बात। अगर इत्मीनान नहीं है तो चेक कर लो हदीस को जाकर के, क्या ये सही है? और अगर हुजूर का फरमान मिल गया, हाथ पैर छोड़ दो, अब अपनी ख्वाहिशात को खत्म करो, यही ईमान है। कई जगह जिंदगियों में ऐसे मामलात आते हैं, तुम्हारे सामने अगर हदीस आ गई, मेरे अजीजों, ये सब हमारे तुम्हारी बातें तो छोड़ो, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला सिराजुल उम्मा, जिनका मकाम यह है कि जहां वो दफन है 4000 खत्म कुरान किया उन्होंने, 5 लाख से ज्यादा हदीसें उन्हें याद थी, 1000 से ज्यादा मुहद्दिस शागिर्द पैदा किए, 80,000 से ज्यादा मसले हल करके दिए पूरी उम्मत को। बड़ा एहसान है, बड़े इमाम है। नेकियों का हाल यह है कि कई सालों तक तो इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते, सब कुछ है अपनी जगह पर, लेकिन जानते हो अपने शागिर्दों से क्या कहते हैं? अबू हनीफा की लिखी हुई किताबें या मेरे बताए हुए मसले कुरान और हदीस से ही हैं, कुरान और हदीस से ही है। लेकिन अगर मेरे बताए हुए मसले के खिलाफ रसूलुल्लाह की कोई हदीस आ गई तो शागिर्दों को वसीयत किया, कहा रसूल का फरमान ले लेना, अबू हनीफा के मसले को दीवार पे मार देना, मेरी बात को दीवार पे मार देना, हुजूर की हदीस को पकड़ लेना। ये ईमान है, ये नहीं मैं जो बोलूं उसी पे चलते रहना, मैं जो कहूं वही शरीयत है, नहीं। मेरी बात के बाद अगर कहीं से भी रसूल पाक की हदीस तुम्हें इसके अलग मिले, हुजूर की बात को ले लेना, मेरी बात को छोड़ देना। हमारे असलाफ ने ईमान हमें यह सिखाया है। वही मैं बात अर्ज कर रहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक की। आओ इम्तिहान कैसा होता है। हुदैबिया के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में 1400 सहाबा को लेकर उम्रा के लिए जा रहे हैं, सब एहराम पहने हुए हैं, लेकिन मक्का वाले 35 किलोमीटर दूर ही हुजूर को और सहाबा को रोक दी, क्या हम आपको मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे, ना उम्रा करने देंगे, ना तवाफ करने देंगे, कुछ नहीं। ऐसी हालत आ गई कि जंग होने जैसे थे हालात। जंगें तो चली रही थी, 2 हिजरी में जंगे बदर हुई, फिर जंगे उहद हुई, जंगे खंदक हुई, उसके बाद ये मामला था। बड़ी बड़ी जंगें मक्का वाले और मदीने वालों के बीच हो चुकी थी। 6 हिजरी को हुजूर उम्रा के लिए जा रहे तो मक्का वाले खार खाए हुए थे, रोक दिया, रास्ता रोक दिया। अब हालत ऐसी कि सारे सहाबा एहराम में उम्रा के लिए आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हालात की नज़ाकत को देखा और मक्का वालों को बुला करके कहा चलो हम सुलह करते हैं, जंग नहीं करना चाहते। अल्लाह के घर आए थे, सुलह करते हैं। मक्का वाले तैयार हो गए कि सुलह कर लेंगे, जंग नहीं होगी। लेकिन किन बातों पे सुलह हो रही थी? मक्का वालों की शर्तें थी कि इस साल आप यहीं से वापस जाएंगे और एहराम यहीं खोलेंगे, हम मक्का में इंटर होने नहीं देंगे, और दूसरे साल आएंगे बगैर हथियार के आएंगे। फिर कई शर्तें ऐसी थी उनकी कि हमारे जो मदीने में साथी लोग हैं आप उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और फिर अगर हमारा कोई आदमी भागकर मक्का से मदीने आएगा तो हमें वापस करके भेजेंगे, और मदीने से कोई आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हम अपने पास रख लेंगे। ये जोर जबरदस्ती की शर्तें थी, सब रसूलुल्लाह मान रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मान लिया, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहां तक कि सुलहनामा जो लिखा जा रहा था उस पे सबसे पहले वर्ड था मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह इला रुसाई कुरैश, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से कुरैश के सरदारों के बीच ये एग्रीमेंट है। इस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, कहा हम अल्लाह का रसूल आपको नहीं मानते, ये लफ्ज हटा दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिख रहे थे, वो छोड़कर उठ गए कि इसके आगे मेरा नहीं होगा। रसूलुल्लाह का लफ्ज हटाने के लिए कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हटाया, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखा गया।
یہ سب حالات امتحان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جھک کر کے مان رہے ہیں، دب کر کے مان رہے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بے چینی اور بے قراری سیدنا عمر ابن خطاب کو تھی۔ سارے صحابہ خاموش تھے، حضرت عمر آئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر آپ جنگ کی اجازت دیجیے، ابھی ان مکہ والوں کو ان کی اوقات بتاتے ہیں۔ ہم 313 تھے تب ان پر بھاری تھے، آج ہم 1400 کی تعداد میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے، آج جنگ کا ماحول نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجیے، اجازت دیجیے، جنگ چاہتے تھے حضرت عمر، حضور نے منع فرمایا میں صلح کر رہا ہوں۔ اب حضرت عمر کئی جگہ گھوم رہے تھے صحابہ کے پاس، اور صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ چلو حضور کو مناتے ہیں۔ اخیر میں وہ آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، اور کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت قریبی مشیر ہیں، مشورہ حضور اکثر ان کا قبول فرماتے، رد نہیں کرتے۔ حضرت عمر ان کے پاس گئے، کہا ابو بکر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ صلح کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ان کافروں کی اوقات کیا ہے جو ہمیں اتنا دبا کر کے وہ صلح کر رہے ہیں؟ آپ چلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ جنگ کی اجازت دی جائے۔ جب حضرت عمر کی آواز بڑھنے لگی، حضرت ابو بکر گھوم گئے، ان کے کندھوں کو پکڑ کر کے ہلایا زور سے اور کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اوقات میں رہ کر بات کرو، کسی ایسے ویسے نے یہ فیصلہ نہیں لیا، یہ اللہ کے رسول نے فیصلہ لیا۔ یہ ایمان ہے، حالات چاہے کچھ بھی کہہ رہے ہوں، میرے مصطفیٰ نے اگر صلح کہا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت ابو بکر نے جو جھنجھوڑا، حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد پھر میرے دل میں ایمان راسخ ہو گیا۔ ایمان اسی کا نام ہے جو رسول کہہ دیں وہی شریعت ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کہتا ہے رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اسی کا نام ایمان ہے۔ یہی ایمان ہے۔ ایک دو واقعات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، اپنی مرضیوں کو ختم کر دینا، یہی ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کم عمر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی عمر تو چھوٹی تھی، لیکن یہ شراب کے قہوہ خانوں میں کام کیا کرتے تھے، شراب سپلائی کرنے کا، جیسے چائے کے ہوٹلیں ہوتی اس طرح شراب کی تھی۔ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب، سب لوگ شراب پیتے بھی تھے، دھیرے دھیرے حرام ہوئی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں پیالے بھر بھر کر کے لوگوں کو دیتا تھا۔ ایک شام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کے پیالے سپلائی ہو رہے تھے، میں شراب کے پیالے بھر کر دے رہا تھا، اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آج سے شراب حرام ہے۔ ایک منادی اعلان کر رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں جیسی وہ آواز آنے لگی سب کے ہاتھوں سے پیالے گر گئے، سبوں نے اپنے ہاتھوں سے پیالے چھوڑ دی، جس کے لبوں تک کوئی پیالہ لگا تھا وہیں سے وہ ہٹا کر پھینک دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں مٹکے جو شراب کے بھرے ہوتے 50 سال پرانی شراب ہوتی، جس کی مکہ والے حفاظت کرتے، مدینے والے پورے لوگ حفاظت کرتے تھے۔ 50 سال پرانی، 60 سال پرانی شراب پینا ان کا فخر تھا۔ مٹکے یوں توڑے جا رہے تھے، یوں توڑے جا رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس دن میں نے دیکھا مدینے کی ساری نلیاں، سارے گٹر صرف شراب سے بہ رہے تھے، سبوں نے گھر سے لا لا کر کے پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان۔ اب اس کے بعد ہماری مرضی نہیں، ہماری خواہشات نہیں، ہمارے اپنی تمام تمنائیں نہیں، اسی کا نام ایمان ہے کہ جب میرے آقا کا فرمان آ گیا اپنی خواہشات۔ دیکھو وہ صحابہ کس کی بات پر، کس کی بات پر؟ کوئی منادی اعلان کر رہا ہے نا، اعلان کر رہا ہے، وہ یہ تو سوچتے اچھا انہوں یہ اعلان کر رہے ہیں گلی میں، آج کا آج پی لیں گے، جا کر حضور سے بات کریں گے، بعد میں چھوڑ دیں گے، توبہ کر لیں گے۔
حضور سے جا کر کے ملاقات کر کے معلوم کر لیں گے مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے؟ نہیں، میرے آقا کا فرمان آ گیا، اگر مگر صحابہ نہیں کرتے تھے۔ یہی ان کے ایمان کا خاصہ تھا، اور قرآن نے اسی کی تعریف میں بیان کیا کہ جب ان کو کوئی حکم آتا تو وہ اگر مگر نہیں کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی طرح کی ایک بات، قبلہ جب تبدیل ہوا تھا، جانتے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، مدینے میں کعبہ اس طرف ہے تو بیت المقدس اپوزٹ، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہو گئی، حضور کے دل میں یہ خیال آیا، کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ حضور کا دل میں خیال آ رہا تھا اور حضور آسمان کی طرف منہ اٹھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہوئی، اسی میں جبرائیل امین آیت لے کر آئے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے۔ پھر دوسری آیت اسی وقت نازل ہوئی، فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ دیر کس بات کی محبوب، ابھی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، آپ کی مرضی ہے، آپ کی تمنا، آپ کی خواہش ہے، ابھی، یہ نہیں کہ اثر سے، یہ نہیں کہ کل سے، یہ نہیں کہ اگلے سال سے۔ 2 رکعتیں ہوئی، 4 رکعت والی ظہر میں، 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں میرے محبوب ابھی آپ چہرہ پھیر لیں۔ اب اندازہ کریں، محبوب کی رضا کے لیے مولا تاخیر نہیں کرتا، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دو عالم کی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پھر گئے۔ میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، پیچھے آپ کی صفیں لگی ہیں، اگر قبلہ ادھر ہونے کا مسئلہ آیا، جیسے اگر پھر گیا تو مقتدی تو سب میرے سامنے ہوئے، امام اس طرف پھر گیا ہے مقتدیوں کی طرف، اب ہمارے پیچھے کوئی نہیں، مقتدی تو سب سامنے ہو گئے۔ لیکن وہ اہل دل صحابہ کیسے ایمان والے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر گئے قبلے سے اس طرف، صحابہ خود ہی ہٹتے ہٹتے حضور کے پیچھے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، کسی ایک نے بھی پوچھا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچانک، کیا ہم میں اور تم میں کوئی امام ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ صحابہ کا ایمان یہی تو تھا کہ رسول جو کرے وہی شریعت ہے۔ چل کر کے میرے آقا آگے آئے، صحابہ بدلتے ہوئے پیچھے آ کر صفیں لگا لی، اور 2 رکعت اس طرف منہ پھیر کر کے نماز پڑھی میرے آقا نے، وہ نماز خراب نہیں ہوئی۔ صحابہ ادھر سے ادھر آئے، چلے پھرے، لیکن نماز کسی کی ٹوٹی نہیں۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کی اطاعت میں رہنا ہی عبادت ہے۔ اب نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر صحابہ کی نظریں اٹھی میرے آقا کی طرف، ہوا کیا ہے؟ اس وقت تک ان میں سے کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں؟ ایمان کا تقاضا یہی ہے، حضور فرما دے تو اس کے بعد اگر مگر نہیں۔ صحابہ دیکھنے لگے میرے آقا کی طرف ملتجی نظروں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اپنے غلاموں سے، میرے صحابہ، میرے دل کی تمنا تھی اور اللہ نے آیت نازل کی اور اسی نماز میں ہمارا قبلہ بدل دیا گیا۔ سبوں نے الحمدللہ کہا، جبکہ اتنا اس وقت واویلا مچاتے یہودی اور عیسائی، برسوں سے کئی انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا، ان کا قبلہ بدل گیا، اور حضور کا فرمان دیکھیں، حضور کی مرضی کے لیے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بدلا، لیکن قیامت تک آ کر کے اب کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اب ہمارے قبلے کو بدل سکے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی مرضی کے لیے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، اب جو یہ واقعہ میں نے چھیڑا، اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ وہ جو موجود تھے صحابہ، وہ تو بدل لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے، اور نبی پاک اپنا چہرہ بدل لیے، دوسری طرف کی۔ یہاں سے نماز پڑھ کر کے صحابہ گئے، باہر مدینہ طیبہ میں جا رہے تھے، اور ایک جگہ سے صحابہ کا گزر ہو رہا تھا، وہاں دوسرے صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے۔
ان کی بھی نماز چل رہی تھی، اور یہ گزرنے والے جو صحابہ تھے یہ حضور کے پیچھے پڑھ کر آئے تھے، تو گزرتے گزرتے ان صحابہ میں سے کسی نے پکار کر کہا نمازیوں سے کہ اے نمازیوں، ظہر سے آج سے ہمارا قبلہ بدل چکا، حضور پاک پر آیت نازل ہوئی ہے ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں، ان کے ایک صحابی نے اعلان کیا، اور وہاں جو موجود صحابہ تھے سب کے سب اسی وقت اپنے آپ کو پھیر لی۔ کیوں؟ نماز کی حالت میں بھی اگر فرمان رسول آیا تو اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس لیے میرے عزیزو، آج نفس ہمیں بہت ساری چیزوں کو کرنے سے روکتا ہے۔ تم ایک طرف اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو رکھو، ایک طرف اپنی تمناؤں کو رکھو، اور ایک طرف گنبد خضرا کے مکی کو رکھو، اور اس کے بعد دیکھو مجھے ادھر جانا چاہیے ادھر جانا چاہیے۔ نفس امارہ کی طرف بھاگتا ہوں تو سوائے گناہوں کی لذت کے اور کچھ میرے ہاتھ نہیں آنا ہے۔ یہ نفس مجھے جس عمیق غار میں ڈال رہا ہے، جس گڑھے میں ڈال رہا ہے، وہ سب کو پتا ہے گناہوں کی لذت کیا ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی تمہیں داغدار بناتی ہے، تمہارے کیے ہوئے اپنے کالے کرتوت پوری زندگی بھر تمہیں زخم دیتے رہتے ہیں، مرنے تک تمہیں پریشان کریں گے، بلکہ قبر میں جانے کے بعد اور حشر میں بھی یہ داغ پریشان کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تمہارے پاس جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور اللہ نے جو تمہیں لائف اور جو زندگی دی ہے، میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے، ہم اپنی مرضی کے مطابق جئیں گے، پیسہ ہمارا ہے، طاقت ہماری ہے، مال وقت ہمارا ہے۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اس طرح کہتے ہیں تمہاری لائف ہے ہی نہیں، تمہاری زندگی ہے ہی نہیں۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔